اللہ رب العزت اسے دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے. اللہ رب العزت اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے. اور واقعی اللہ رب العزت جس بندے سے حقیقت میں محبت کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ آپ کے والدین الحمدللہ مدرسے میں ہر ایک کے والدین ایسے ہیں کہ آپ کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر بنا سکتے تھے، بڑے سے بڑے انجینئر بنا سکتے تھے اور بڑی بڑی ڈگریاں دنیاوی حاصل کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کرایا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں آ گئی، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ نہیں، اصل معاملہ جو ہے آخرت کا معاملہ ہے، اور آخرت کا معاملہ ہمارا بچہ اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو ہمارا آخرت کا معاملہ کامیاب ہے. دنیاوی زندگی میں تو ہر کوئی کامیاب ہے، کم کمانے والا بھی کامیاب ہے، زیادہ کمانے والا بھی کامیاب ہے. کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، آخرت کی زندگی میں کامیابی اصل کامیابی. اس آخرت کی کامیابی کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایسے مدرسے میں داخل کیا ہے جس مدرسے میں آپ کی تعلیم اچھی ہو، آپ کا کھانے پینے کا انتظام اچھا ہو، آپ کا رہنے سہنے کا اچھی طرح سے سہولیات ہو، ہر چیز کا انتظام کیا. آپ جب بھی پیسے مانگتے ہیں آپ کو دینے سے کبھی کتراتے نہیں ہیں، آپ کو ہر وقت خوش دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے گھر میں پریشان ہو، چاہے باپ کے پاس پیسے ہو نہ ہو، چاہے ماں کے پاس پیسے ہو نہ ہو، لیکن وہ ماں وہ باپ ہر ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں خوش رہنا چاہیے. کیوں؟ آج مدرسے میں اگر آپ کے والدین خوش رکھا، آپ نے کامیابی کی سیڑھیاں حاصل کر لی، کل قیامت کے دن ان والدین کے ہاتھ پکڑ کر کے آپ خود جنت میں لے کے جائیں گے. سبحان اللہ. اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اصل کامیابی جب آخرت کی کامیابی ہے. اسی لیے آپ کو حافظ قرآن بنانے کے لیے حفظ مدرسے کا انتخاب کیا ہے. اور ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے والدین کو ایسے تاج پہنائیں گے جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی. سورج کی طرف جب ہم آنکھ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھ نہیں پاتے ہیں. دیکھ پاتے ہیں؟ نہیں. سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر کے ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسے تاج پہنائیں گے کہ جس تاج کی چمک دمک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہو. جب حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ اتنا اعزاز، اتنا احترام، اتنا سمان دیا جائے گا ان کو، تو پھر حافظ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ حافظ قرآن کا کیا کہنا؟ ان کے ساتھ اور کتنا اچھا سلوک ہوگا. اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے والدین نے جس جگہ کا انتخاب کیا ہے، ہمیں دنیا کے پلیٹ فارموں سے اٹھا کر کے دینی پلیٹ فارم میں ڈالا ہے، اس لیے کہ تاکہ یہ میرا بچہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. اور سب سے بڑی کامیابی انسان کی یہی ہے جو انسان دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے. ورنہ اگر دنیاوی زندگی میں ہی کامیابی ہونا کمال ہوتا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک سے ایک آج رتن ٹاٹا کا انتقال ہو گیا.
ٹاٹا جو فیمس ایک کمپنی تھی، اس کا جو مالک تھا رتن ٹاٹا، اس کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے، دنیا کمانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، اپنے بال بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا۔ لیکن آج جب وہ مرا، اس کے ساتھ کیا گیا؟ نہ کچھ پیسہ گیا، نہ کوئی بنگلہ گیا، نہ کوئی داڑھی گئی، کچھ بھی نہیں گیا، کچھ بھی نہیں گیا، ایمان سے بھی محروم۔ اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایمان والا بنایا ہے۔ اگر ایمان بچا کر کے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا میں تو ہم الجھ کر کے رہ گئے، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک دنیا جس دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم دنیا سے ایمان بچا کر کے لے کے آ جاؤ، آخرت میں تم کو ہم کم سے کم بھی جنت دیں گے تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہم عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بچوں، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مدرسے میں محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھائی کرنا ہے، جس پڑھائی کو پڑھ کر کے ہم آخرت کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، جس پڑھائی کو پڑھنے کے بعد ہم والدین کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لے جا سکتے ہیں، جس پڑھائی کو پڑھنے کے بعد ہم ایک دنیاوی ماحول میں غلط رسم و رواج میں الجھنے والے انسان کو ہم صحیح سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، اور وہ راستہ ہے مدرسے کا راستہ، وہ راستہ ہے دینی تعلیم کا راستہ، وہ راستہ ہے اخروی تعلیم کا راستہ، جس کو آپ لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے، آپ لوگوں کو چنا ہے، پسند کیا ہے۔ آپ پیسہ کمانے کے لیے مدرسے میں نہیں آئے ہیں۔ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہوتا، آپ دنیا کی بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرتے۔ آپ کا پیسہ کمانا مقصد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کا پیسہ کمانا مقصد بالکل نہیں ہے۔ خدا کی قسم، آپ کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے، ہم اسلام کے شریعت کے قانون کے مطابق ہم چلنے والے بن جائیں۔ یہی آپ کا منشا ہے، یہی آپ کی دلی خواہش ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، جس مدرسے میں بہت سارے اور بھی اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک مرتبہ اس مدرسے میں جائزہ لیا گیا کہ دیکھتے ہیں مدرسے میں بچے کا پڑھنے کا کیا مقصد ہے، کیوں پڑھتے ہیں، آگے پڑھنے کا کیا مقصد ہے۔ جب وہاں جائزہ لیا گیا تو بچوں میں کسی نے کہا کہ ہمیں حافظ بننا ہے، کسی نے کہا ہمیں عالم بننا ہے، کسی نے کہا ہمیں قاری بننا ہے، کسی نے کہا ہمیں مفتی بننا ہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی ڈگری بتائی کہ ہمیں یہ ڈگری حاصل کرنی ہے۔ جائزہ لینے والے نے کہا کہ مدرسے کے بچے کا یہ مقصد، مدرسے کو ہم بند کر دیں، ہم مدرسے کو نہیں چلائیں۔ وہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے تھے اور چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے۔ چلتے چلتے جائزہ لینے والے نے سمجھا کہ اس بچے سے بھی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کیا جواب دیتا ہے۔ جب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، آپ کا کیا مقصد ہے، تو انہوں نے جو جواب دیا، خدا کی قسم وہ جواب آپ کا، ہمارا، ہر ایک کا وہی جواب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم مدرسے میں ہمارے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کر سکوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چل سکوں۔
اس لیے میں مدرسے میں داخلہ لیا ہوں اور اسی لیے میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو جو جائزہ لینے والے مدرسے کو بند کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ آج اس بچے کی وجہ سے میں نے مدرسے کو آباد رکھا، میں نے جاری رکھا، ورنہ میرا پروگرام تھا کہ میں مدرسے میں آج ہی تالا لگا دوں گا۔ تو آپ کا اور ہمارا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے والا مقصد ہونا چاہیے، ورنہ آج کے ڈیٹ میں 10,000 12,000 سے کیا ہونے والا ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اس قدر برکتیں آتی ہے، اس قدر رحمتیں آتی ہیں کہ ایک حافظ قرآن، ایک عالمی دین 10,000 12,000 میں اتنی بہترین زندگی گزار لیتے ہیں کہ ایک بہترین سرکاری نوکری کرنے والا بھی اس طرح کی سہولت کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر پاتے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے اوپر فضل ہے، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے اوپر کرم ہے۔ اس لیے بچوں ہمیشہ اپنے مقصد کو سامنے رکھو کہ والدین نے گھر سے ہمیں یہاں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہر ایک سیکنڈ میں سوچنا ہے کہ ہم والدین کے خواب کو پورا کر سکیں۔ والدین نے جس خواب کو دیکھا ہے ہمارے لیے، ہم ہر وقت اس خواب کی تیاری کریں، ہر وقت ہم اس کی تیاری میں مشغول رہیں، ہم کتابوں میں ہر وقت مشغول رہیں، ہم لکھائی میں ہر وقت مشغول رہیں، ہمیں ہر وقت اللہ اور اللہ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اللہ کے حکم اور پیارے نبی کے مطابق چلنے کی ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ روز و شب ہمارے دل و دماغ میں یہی باتیں ہونی چاہیے کہ ہم آج مدرسے میں جو آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ آپ ایک گلاب پھول کو آدمی کتنی احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں، اس کو پیروں کے نیچے کچلا نہیں جاتا ہے، بڑے احترام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اور آپ اپنے والدین کے گلاب پھول ہیں، آپ کو والدین اپنے سے جدا کیے ہیں، اپنی محبت سے جدا کیے ہیں۔ کون والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہر ایک والدہ، ہر ایک والد اپنے بچے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بچہ میرے آنکھوں کے سامنے نظر آئے، لیکن آپ سے محبت ہے، اس لیے آپ کو جدا کیا ہے کہ آگے چل کے یہ بچہ میرا مستقبل روشن کرے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد بھی ہو گئی ہے تو میرا بچہ ایسا کام کرے کہ میرے بچے کے وسیلے میں خود میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی تیاری یہی ہے کہ ایک سیکنڈ کو پڑھائی میں مصروف رکھے، کبھی بھی فالتو باتوں میں مشغول نہ ہو، کبھی بھی فضول لغویات چیزوں سے ہم ہر وقت کلی اجتناب کریں۔ ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں اپنے مقصد کو کامیاب بنانا ہے، اور کامیاب بنانے میں کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمارا ذہن کمزور ہے تو ہم کر نہیں سکتے۔ ہمارا ذہن کمزور ہے، خدا کا ذہن ہے، وہ ذہین بچہ ہے، وہ یاد کر لیتا ہے، اس کو کتابیں یاد ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہے۔ ہماری گاڑی نہیں چلتی ہے، لہٰذا ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے بھی شاید کہ میں نے سنایا کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں واقعہ ہے۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کن ذہن تھے، اسباق یاد نہیں ہو رہے تھے، بڑے کن ذہن تھے، لیکن ہمیشہ کتابوں میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت محنت میں لگے ہوئے رہتے تھے، عصر کے بعد بھی پڑھائی میں لگے رہتے تھے، مغرب بعد بھی پڑھتے تھے، عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، چھٹیاں ہو جاتی تھی عشاء کے بعد، لیکن وہ خود پڑھتے ہی رہتے تھے۔ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا، سبق تو سنا نہیں پاتے تھے، بہت کمزور تھے، ان کے ساتھی لوگ سبق سنا دیا کرتے تھے، اور وہ کمزوری کی وجہ سے
سبق نہیں سنایا کرتے تھے. سبق سنانے کی کوشش کرتے تھے لیکن نہیں سنا پاتے. ہر دن استاد کی سننی پڑتی تھی. استاد اونچ نیچ باتیں کہتے تھے اور وہ بیچارے صبر کرتے تھے. صبر کرتے لیکن محنت کرتے, صبر کرتے محنت کرتے. اس طرح کرتے کرتے بہت دن گزر گیا. گزرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کو ایک شخص بلا رہے ہیں. شخص کا نام ذکر نہیں کیا, کہا کہ آپ کو ایک شخص بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی میرا سبق یاد نہیں ہوا ہے. آپ کی بات بتا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا سبق یاد نہیں ہوا ہے, لہٰذا میں ابھی جا نہیں سکتا. وہ آدمی جو بلانے کے لیے آئے تھے وہ واپس جا کر کے ان سے فرمایا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا سبق یاد نہیں ہوا ہے, اس لیے میں جا نہیں سکتا. وہ شخص پھر فرمانے لگے کہ جا کے تم کہو کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کو حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. بس خواب ہی میں دوڑتے دوڑتے حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہمیں معاف فرما دیجیے. مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں. میں نے سوچا کہ ہمارے کوئی ساتھی شاید بلا رہے ہوں گے اور میرا سبق یاد نہیں, تو میں نے سوچا میں سبق یاد کر لوں, میں گھومنے نہ جاؤں. میرا یہ مقصد تھا. خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا اے میرے نبی کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ تفتازانی بتاؤ تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے, تمہیں کس چیز کی پریشانی ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں, میں روزانہ مار کھاتا ہوں. استاد لوگ مجھے روزانہ ڈانٹتے ہیں, میری پٹائی کرتے ہیں, مجھے سبق یاد نہیں ہوتا ہے. اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتازانی تم اپنا منہ کھولو. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا منہ کھولتے ہیں. یہ خواب کی بات ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا منہ کھولتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہان مبارک, اپنے لعاب دہن جس کو ہم لوگ تھوک بولتے ہیں, اپنے لعاب دہن حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. خدا کی قسم صبح جب علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں, جتنے سبق اس سے پہلے وہ پڑھے ہوئے تھے تمام کے تمام اسباب از پر یاد, اور اس دن سب سے پہلے حضرت کے پاس سبق سنانے کے لیے وہ تیار, سب سے پہلے چلے گئے اور سبق سنانے لگے. سبق سنائے. استاد نے کہا کہ بہت دنوں سے سنایا نہیں ہوگا, بہت دنوں سے جمع کر کے آج لایا ہوگا, اس لیے آج اچھا سنایا, کل پھر اچھا ہو جائے گا. لیکن ماجرا تو کچھ الگ ہی تھا. ماجرا کچھ الگ ہی تھا. دوسرے دن بھی اصغر سبق یاد اور ایسے ایسے سوالات اساتذہ کرام سے کہ ایک سوال کا جواب تلاش کرنے میں اساتذہ کو ایک ہفتہ کا وقت لگ جاتا. سبحان خدا کی قسم ایسے ذہین فطن اللہ رب العزت نے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کو بنائے کہ آج ان کا نام دنیا میں روشن ہے. اور وہ ایک کتاب لکھے, بہت ساری کتابیں لکھے ہیں, لیکن ان کتابوں میں ایک کتاب المختصر المعانی لکھے ہیں جس کو سال پنجم میں پڑھایا جاتا ہے. اتنی ہارڈ کتاب ہے, اتنی ہارڈ کتاب ہے, اس کتاب کو پڑھانے والا بھی پریشان ہے کہ اتنی خطرناک, اتنی آسان, اتنی مضبوط کتاب, اتنی مشکل کتاب حضرت نے کس طرح لکھ دی. تو بچوں, کم ذہن والے کو بھی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہم کم ذہن ہیں. حوصلہ کبھی ہارنا نہیں ہے, حوصلہ کبھی ہارنا نہیں ہے, حوصلہ ہمیشہ بلند رکھنا ہے. نامعلوم کون سی قبولیت کی گھڑی سامنے آ جائے,
اور اللہ رب العزت آپ کو قبول فرما لے، پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں ہر کوئی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اتنی ہارڈ کتاب، اتنی مشکل کتاب، پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کن ذہن بھی ذہین ہو سکتا ہے، ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ ہمت ہارنا نہیں ہے، کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کن ذہن ہیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ حوصلہ بلند رکھیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمل